کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں یار، اپنا چھوڑیں، ان بیچاروں کی کیا اوقات ہے۔ اور سر آپ تو لیڈز میں ہیں، کل سے آپ غائب ہیں ہمارے سے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ دوسرا اشرافیہ کا بندہ بیٹھا ہے جو کل بولا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلا کون سا ہے عامر صاحب؟ 200% آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلے بول رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے فیصل صاحب۔ کنفیوژن ہے نا کل ثابت ہوا ہے کہ لوگ اس طرح تقسیم ہوتے ہیں۔ اچھا میں تو بات ہی نہیں کرتے۔ سچی بات ہے، میں اپنے دونوں فاضل دوستوں سے اختلاف کروں گا۔ جی جی ضرور، آپ کا حق ہے۔ میں پر امید ہوں ٹھیک، یہ مذاکرات ایسے نہیں شروع ہوئے، سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا اس سے کوئی، میں نے بھی نا امیدی کی نہیں بات کی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، نوید صاحب کہہ رہے تھے نا انہیں امید نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے گا۔ ہاں آپ نے دونوں دوستوں کا کہہ دیا تو میں نے کہا میں پھر اختیار کر رہا ہوں۔ چشمہ یہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے۔ مجھے چھوٹے قائد یاد آ گئے اپنے پرائم منسٹر صاحب، شبانہ روز، یہ بڑے شوق سے وہ پڑھا کرتے ہیں شعر۔ یہ مذاکرات آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے ہی 4 بندوں نے ادھر بیٹھ کے سوچا اور 4 نے ادھر بیٹھ کے سوچا اور انہوں نے کہا جی چلیں جی آؤ مذاکرات کر لی؟ اس طرح نہیں ہے، مطلب یہ چیز اتنی سادہ نہیں ہے۔ وہ ایک تو عرض میں ہمیشہ کرتا ہوں جو آپ مانتی نہیں ہوتی میری بات، کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ رابطے بالکل ختم ہو جائیں، وہ رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ اب دعوے بھی ہو رہے ہیں کچھ دونوں طرف سے۔ رؤف حسن صاحب نے بھی کہیں دعویٰ کیا ہے جی کہ مذاکرات وہ ہوئے ہیں ان سے، اور جیل میں بھی ہوئے ہیں، اڈیالہ جیل میں بھی لوگ جا رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ نرمی بلا وجہ نہیں آئی۔ وہ جو سختی دونوں طرف تھی، دونوں طرف آپ کو نرمی نظر آ رہی ہے نا۔ وہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز لیے ہوئے تھے، عمران خان صاحب بھی اور گورنمنٹ بھی، کہ جی ایسی کی تیسی جو مرضی ہو جائے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب آبویسلی یہ جو ہاکس ہوتے ہیں نا دونوں طرف، انہوں نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، ہر حال میں کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹیاں اتنی نرم پڑ جائیں کہ جی وہ جیسے کہ جی وہ آپ کو فیل کرائیں گے جی سب کچھ ہو چکا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بس ہے یہ بلا وجہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، ایکسٹریم پوزیشن لینی ہوتی ہے دونوں پارٹیوں نے۔ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اپنی میکسیمم سٹرینتھ لے کے آپ بیٹھتے ہیں کہ جی ہاں جی ہمارے یہ مطالبات ہیں، اس پہ آئیں۔ ظاہر ہے وہ 100% جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اینڈ وہ نہیں ہوتا جو دونوں پارٹیاں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی وہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، یہ تو آپ چھوڑیں آگے چلیں۔ بات جب ہونا شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہیں نرمی مزید بھی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ اجازت کے بغیر، سچی بات ہے، مذاکرات شروع ہی نہیں کر سکتی پی ٹی آئی سے، یہ سیدھی بات ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس اجازت نہیں ہے تو مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کر لیں یا بات کر لیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے لیے مذاکرات کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ نوید صاحب کہتے تو ہیں کہ وہ اکانومی سٹیبل ہو گئی، نہیں، ابھی سٹیبل نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس میں۔ مطلب یہ تو شاید ان کو اس لیے لگ گیا زیادہ سٹیبل ہو گئی ہے کہ کوئی 700-800-900% انہوں نے تنخواہ ڈالی ہیں پنجاب میں ارکان نے اور ان کے وزیروں نے، لیکن نہیں، وہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اور اب تو آج مجھے بتا رہا تھا شاید امریکہ میں بھی اس پہ کوئی تبصرہ ہوا ہے، امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کوئی تبصرہ کیا اس پہ۔ تو ظاہر ہے یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ایک طرف قوم کی یہ حالت ہو، لوگ بیچارے مشکل میں پڑے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کے ارکان ہیں جو ظاہر ہوتے تو منتخب ہیں لیکن چلیں جیسے بھی ہیں، ان کے ارکان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حقوق کے لیے، ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے وہ اپنی تنخواہیں بڑھا لیں تو ظاہر ہے بڑا عجیب تو لگتا ہے، اور پوری دنیا کو لگے گا۔ اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر اس پہ کوئی تبصرہ آتا ہے یا کوئی تنقید ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا، اتنے امپورٹنٹ ہے مذاکرات اس ملک کے لیے کہ ہم 3 دن سے مذاکرات پہ بات کر رہے ہیں، بالکل، کیونکہ ہمارے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں ایک ونڈو اوپن ہوتی نظر آ رہی ہے کہ چلیں بات چیت ہوگی، کچھ حالات بہتر ہوں گے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ اس ملک کے ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر معاشی سٹیبلٹی آنی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی آنی ہے۔ اور یہ بہترین ٹائم ہے میرے حساب سے کہ اب اس تمام سٹیک ہولڈرز کو اب یہ طے کر لینا چاہیے کہ رولز آف بزنس طے کر لیں اس ملک کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ یہ جس سسٹم کے تحت چل رہا ہے یہ مجھے معذرت کے ساتھ زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آتا یہ ملک۔ اگر آپ نے اسی سسٹم کے تحت چلانا ہے، اس کو کچھ رولز آف بزنس طے کرنے پڑیں گے کہ آج کے بعد
احتجاج ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن رولا یہ ہے نا کہ آپ پرامن احتجاج، ہمارے جیسے معاشروں میں جب پرامن احتجاج ہوتا ہے نا تو وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کسی کا. جب تک یہ پولیٹیکل پارٹی سب سے پہلے یہ طے نہیں کر لیں گی کہ آج کے بعد اگر کبھی احتجاج بھی ہوگا تو وہ یا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا یا کسی ایسی جگہ پہ ہم کیا کریں گے تاکہ وہ ظاہر ہے جیسے مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں نا، عام لوگ بھی جب کسی ادارے کے لوگ بھی نکلتے ہیں تو وہ یا دھرنا دیتے ہیں یا گھیراؤ کرتے ہیں کسی جگہ کا، یا کوئی ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جب تک نہیں کریں گے، لوگ جب تک پریشان نہیں ہوں گے، ہماری نہیں سنی جائے گی. تو اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور نیکسٹ الیکشن چھوڑیں، مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے زیادہ الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے اس ملک میں، کہ ہاں جہاں ووٹ ڈلے جس کو وہ اسی کی اس میں سے نکلے اور کاؤنٹ بھی ہو جائے. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے اگر آپ نے اس ملک کو اور جمہوریت کو ٹریک پہ واپس لانا ہے. معذرت کے ساتھ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت لانی ہے، یہ سارے جمہور والے جو اکٹھے ہو جائیں ایک دفعہ، اور یار ایک دفعہ ہار جائیں گے نا آپ، اگلی دفعہ آپ کے پاس چانس ہوگا، لیکن اکٹھے ہونا شرط ہے. اب واپس آ سکتے ہیں، لیکن جمہوریت کے لیے کئی اکٹھے تو ہو جائے. یہ جو قربانیاں آپ علیحدہ علیحدہ دیتے رہتے ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی نے اتنی دے دی، اس وقت نون لیگ نے دے دی، اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے دے دی. یار ایک دفعہ وہ بیٹھ کے ان کا حساب کر لیں کہ کس نے کتنی دی. اب نیکسٹ ہم سب مل کے دیں گے جب بھی کو موقع آئے گا، اس کے بعد یہ ملک ٹریک پہ آنا شروع. صحیح ہے جی. کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا، اسی پہ فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت میں کیا مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں. جی فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اسپیکر گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں؟ اور یہ جو مذاکرات بھی پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے لیکن شرائط بھی ساتھ رکھ رہی ہے، تو کیا اس ساری صورتحال میں حکومت کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں صورتحال جو ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، مقامی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی. ہم اس حالات سے نا اپنے آپ کو وہ الگ نہیں کر سکتے، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ الگ نہیں کر سکتے. کیا عمران خان صاحب نے جس مزاج کے آدمی ہیں، تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے کسی اپنے وکیل کے کہنے پر یا بہن کے کہنے پر سول نافرمانی کی تحریک کو آگے بڑھایا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے بات. یا ایاز صادق صاحب جو عامر صاحب بتا رہے ہیں بہت شریف آدمی ہیں، بالکل شریف آدمی ہوں گے، با اخلاق آدمی ہوں گے، مہذب آدمی ہوں گے، لیکن کیا اس حکومت کے پاس اس بات کا، اس حکومت کے اسپیکر کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لیے اپنے دروازے مذاکرات کے لیے کھول دے؟ نہیں ہے اختیار. اب یہ زمینی جو ہے نا وہ حقائق ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اب یہ وقت کا جبر کہہ لیں، حکومت کی آپ جو ہے بدقسمتی کہہ لیں، یا جو حالات نے جس طریقے سے تیزی کے ساتھ کروٹ لی ہے وہ کہہ لیں کہ کارڈ جو ہیں وہ عمران خان کے پاس ختم ہونے چاہیے تھے، لیکن کارڈ جو ہیں وہ حکومت کے پاس جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مذاکرات آج کی تاریخ میں جو صورتحال ہے، مذاکرات عمران خان سے زیادہ حکومت کی ضرورت ہے. عمران خان کی ضرورت نہیں رہے. اب یہ احساب کی جنگ تھی جو عمران خان جیت چکے. اب یہ زمینی حقیقت، اب دل چاہے تسلیم کریں، جس کا دل چاہے تسلیم نہ کریں. بہتر یہی ہے کہ آپ 20 تاریخ سے پہلے عمران خان سے بات چیت کر کے بڑے مسائل سے بچنے کے لیے، بڑی شرائط سے بچنے کے لیے ان کو